کہ میرے بھائیوں شریعت کے مسئلے اور خاص طور پر حلال و حرام کے مسئلے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھی یہ پاور نہیں دیا کہ کسی بھی حلال چیز کو وہ حرام کریں اور حرام چیز کو وہ حلال کریں جس کو اللہ رب العالمین نے. اور یہی قرآن کی جب آیت نازل ہوئی تو یہی تو کہا گیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ واتممت علیکم نعمتی یہی تو ہے. کیا اے نبی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا, اپنی نعمتیں پوری کر دی. یعنی جو چیزیں حلال ہونا تھی وہ حلال ہو گئیں, جو چیزیں حرام ہونا تھی وہ حرام ہو گئیں. میں نے اپنی نعمتیں پوری کر دی, اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی ہو گیا, میں تمہارے اسی دین اسلام سے خوش ہو گیا. اللہ اس اسلام سے خوش ہے جو اس نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ پر مکمل کیا تھا اور جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا. اللہ کہہ رہا ہم اس اسلام سے خوش ہیں. اب جو بھی کام ہم دین کا کر رہے ہیں اور جس کو ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں اس کا معیار, اس کا پیمانہ وہی ہوگا. جو کام ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں, کیا یہ کام اللہ کے رسول نے کیا, کیا نبی کے صحابہ نے کیا؟ اگر کیا تو وہ دین کا حصہ ہے, اور اگر وہ کام نبی اور نبی کے صحابہ نے نہیں کیا تو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا ہے. ہم لوگ چاہے جتنا اس کو دین سمجھیں لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے. ہماری نظروں میں وہ کتنا ہی اچھا کام ہو لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے. مثلا قربانی, یار 10,000 کا بکرا لائیں گے تو کم سے کم ہم 20 25 50 آدمیوں میں بانٹ پائیں گے, غریبوں میں دے پائیں گے. ہم بکرے کے بجائے, قربانی کا جانور لانے کے بجائے, 10-15 ہزار کا بکرا لانے کے بجائے ہم 50,000 روپے غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں اور ان میں تقسیم کر دیتے ہیں. جو بیمار ہیں ان کا علاج کرا دیتے ہیں, جو بیوہ اور یتیم ہیں ہم ان کی خدمت کر دیتے ہیں. بظاہر ہماری نظر میں یہ بہت اچھی چیز ہے. بھائی گوشت ہم بانٹیں گے, پکے گا, کھپ جائے گا, لیکن اس میں غریبوں کی مدد تو نہیں ہو پائے گی. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم 15-20 ہزار کا بکرا نہیں, ہم 50,000 تقسیم کر دیں گے غریبوں اور مسکینوں میں. میرے بھائیو ہماری نظر میں یہ کام بہت اچھا ہے, لیکن شریعت کہتی ہے کہ تمہاری نظر میں جو کام اچھا ہے وہ اچھا نہیں ہے, کیونکہ محمد رسول اللہ نے قربانی کو ہی مشروع قرار دیا ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. میرے پیارے ساتھیو تصور کرو کہ ہماری نظروں میں وہ کام بہت اچھا ہے لیکن شریعت کہتی ہے تمہارے اچھا ہونے سے اچھا نہیں ہو جائے گا, اچھا وہی ہے جس کو شریعت نے اچھا کہا. اس لیے اس معیار کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہاں, اور پھر جب کوئی آدمی شریعت میں گھسے گا, اندر جائے گا, تو اجتہادی غلطیاں تو ہوں گی, اور اجتہادی غلطی اگر کسی سے ہو جائے لیکن اس کی نیت نہ ہو پھر بھی اللہ رب العالمین اس کو ایک اجر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی مسئلے میں محنت کرتا ہے اور مطالعہ کر کے علم حاصل کر کے اگر صحیح مسئلہ بتاتا ہے اور وہ صحیح ہے تو اس کو ڈبل اجر, ایک محنت کا اور دوسرا اس نے صحیح جو مسئلہ بتایا اس کا اس کو ڈبل اجر ملے گا. لیکن اگر کسی نے محنت کی, اجتہاد کیا, کوشش کی لیکن خطا کر گیا اور اس کو بتانے میں سمجھانے میں غلطی ہو گئی, تب بھی اللہ رب العالمین اس کو ایک اجر تو دے گا ہی, اس لیے کہ اس نے محنت کی ہے. اگرچہ خطا کر گیا اس کا اجر اس کو نہیں ملے گا, لیکن محنت کا, اجتہاد کا, اس نے جو اس میں غمازی کی ہے, اس کے اندر غرق ہوا ہے, مطالعہ کیا ہے, پڑھا ہے, اپنی آنکھوں کو جگایا ہے, اپنے باڈی کو صرف کیا ہے, اس نے جو محنت کی ہے اس کا ثواب تو اس کو ملے گا. تو میرے بھائیوں جو آدمی محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اجتہاد کرتا ہے اور اس میں اگر کوئی غلطی کر جائے تو اس کو ایک اجر پھر بھی ملتا ہے, ایک اجر, اور صحیح مسئلہ اگر بتا دیا تو ڈبل اجر ملتا ہے. تو میرے بھائیو اجتہادی غلطی انسان سے ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے.
बुरी बात यह है कि सही मसला आ जाने के बाद भी हम अपने पुराने मसले पर अटल रहे। नहीं, यही सही है। हमने जो बताया वही पत्थर की लकीर है। हम इतने बड़े आलिम हैं, हमसे गलती कैसे हो सकती है? या हम जिसकी पैरवी करते हैं वो इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा पीर, इतना बड़ा मौलाना है, वो गलती कैसे कर सकता है? ये चीज जिद और अनानियत पर आ जाती है, ये गलती है। इज्तिहाद में गलती हो जाना ये गलत नहीं है, लेकिन सही चीज आ जाने के बाद भी गलत पर अड़े रहना और गलत पर इसरार किए रहना और गलत को चिपकाए रखना और गलत से तौबा ना करना और गलत को ना छोड़ना, ये चीज गलत है। आइए बुखारी के वाक़े की तरफ और देखिए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े हैं, जुमे का खुतबा दे रहे हैं। देखिए गलती किससे हो रही है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े हैं, खुतबा दे रहे हैं, जुमे का दिन है, जुमे का खुतबा है और उस खुतबे में कह रहे हैं कि लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह किए अपने और अपनी बेटियों के, आपने अपने निकाह में अपनी बीवियों को 400 दिरहम से ज्यादा महर नहीं दिया और आपकी बेटियों के जो निकाह हुए वो निकाहों में भी 400 दिरहम से ज्यादा महर नहीं रखा गया। यानी 400 दिरहम ये लास्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि न नबी ने 400 से ज्यादा दिए, न नबी की बेटियों को 400 से ज्यादा मिले और न किसी ने 400 दिरहम से ज्यादा महर दिया नबी के जमाने में और नबी उसको देखकर खामोश रहे हों, ऐसा भी नहीं। इसलिए 400 दिरहम मुतय्यन किए जा रहे हैं। अगर कोई शख्स 400 दिरहम से ज्यादा अपनी बीवी को महर देगा, और कीजिए हजरत उमर ये मसला बयान कर रहे हैं और कहां कर रहे हैं? मस्जिद में। कहां कर रहे हैं? मिंबर पर खड़े होकर। अगर किसी ने अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा अगर महर दिया तो जितना ज्यादा महर देगा वो महर उससे छीन लिया जाएगा, जायद महर उसकी बीवी से ले लिया जाएगा और उसको बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। उस महर को ले लिया जाएगा और बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। हजरत उमर दलील दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नबी ने अपनी बीवियों को 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दिया, नबी की बेटियों को भी 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दिया गया और नबी अकरम के जमाने में किसी सहाबी का निकाह हुआ तो सहाबी को भी ने भी 400 दिरहम से ज्यादा अपनी बीवी को महर नहीं दिया। जब 400 से ज्यादा दिया ही नहीं तो ये लास्ट है। 400 दिरहम से ज्यादा मैं मुतय्यन कर रहा हूं, 400 से ज्यादा अगर कोई देगा तो जितना ज्यादा देगा वो लेकर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। अब सुनिए, खुतबा खत्म, नीचे उतरे और नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुक्तदियों की तरफ चेहरा किया, अभी दुआएं पढ़ रहे थे, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंता सलाम मिनका सलाम। अभी फर्ज नमाज के बाद के जिक्र व अस्कारी में मसरूफ थे कि एक औरत आई, बल्कि बूढ़ी औरत आई, पर्दे के साथ मस्जिद के अंदर दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद कहती है कि अमीरुल मोमिनीन, आपने अभी अभी जो मसला बताया है, आपने वो मसला कुरान और हदीस के खिलाफ बतलाया है। किससे कहा जा रहा है? हजरत उमर से। वो उमर जिनके बारे में नबी अकरम ने कहा था कि लौ कान बादी नबियुल लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी को नबी बनाया जाता और नबुवत के दरवाजे खुले होते और मेरे बाद अगर कोई नबी बनता तो वो हजरत उमर होते। ये हजरत उमर की काबिलियत और उनकी ज़हानत देखकर अल्लाह के नबी ने कहा। लेकिन हजरत उमर फारूक ने जब ये मसला बताया तो एक मामूली औरत मस्जिद के अंदर दाखिल हुई और कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने गलत मसला बताया। हजरत उमर ने कहा, क्यों? कहा कि आप कौन होते हैं 400 दिरहम से ज्यादा अगर कोई शौहर अपनी बीवी को मेहर दे तो आप ले लेंगे? आप कौन होते लेने वाले? हजरत उमर ने कहा, मैंने दलील दी है
کہ نبی اکرم نے اپنی بیویوں کو کسی کو بھی 400 درہم سے زیادہ نہیں دیا، نبی کی بیٹیوں میں سے بھی کسی کو بھی 400 درہم سے زیادہ نہیں ملا، صحابہ کرام نے بھی کسی کو 400 درہم سے زیادہ نہیں دیا۔ اس عورت نے جواب دیا امیر المومنین نہیں دیا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر دے تو اس کو لیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ نہیں دیا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس کی دلیل دیجیے آپ۔ حضرت عمر نے کہا نہیں لے سکتے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہوگی؟ اس عورت نے کہا امیر المومنین لگتا ہے آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ اگر ہماری بہنیں اور بیٹیاں سن رہی ہوں تو ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے سے تمہیں فرصت مل جائے، فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ چلانے سے تمہیں فرصت مل جائے، تو ذرا اس واقعے کو بھی دیکھ لینا کہ اس عورت کا علم کیا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا امیر المومنین لگتا ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں، جبکہ یہ وہی عمر ہے جو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 مہینے سے پہلے بھی قرآن مکمل کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا تب 20 دن میں پڑھ لیا کرو، کہا اللہ کے نبی میں 20 دن سے بھی کم میں پڑھ سکتا ہوں، کہا اللہ کے نبی نے پھر 15 دن میں پڑھ لیا کرو، کہا میں 15 دن سے بھی پہلے پڑھ سکتا ہوں، کہا پھر 10 دن میں، پھر 1 ہفتے میں، اور لاسٹ میں فرمایا 3 دن کے اندر۔ کہا حضرت عمر نے میں 3 دن سے بھی پہلے اگر مکمل کرنا چاہوں تو، فرمایا 3 دن سے پہلے کبھی مت کرنا، 3 دن سے پہلے مت کرنا ورنہ تم سمجھو گے کیا۔ یعنی عمر فاروق جن کو قرآن کی تلاوت کا اتنا شوق تھا، جو بار بار کہہ رہے ہیں 1 مہینے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہوں، 20 دن سے پہلے بھی، 15 دن سے پہلے بھی، 10 دن سے پہلے بھی، 1 ہفتے سے پہلے بھی، بلکہ 3 دن سے پہلے بھی، لیکن اللہ کے نبی نے 3 دن سے پہلے منع کر دیا۔ غور کرو، جن کو اتنا شوق تھا قرآن پڑھنے کا، وہ عورت ان سے کہہ رہی لگتا ہے کہ آپ نے قرآن صحیح سے نہیں پڑھا۔ حضرت عمر نے کہا قرآن میں دلیل موجود ہے؟ اس عورت نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ میں تو لوں گا 400 درہم سے زیادہ جو مہر دے گا میں اس کو چھین کر بیت المال میں جمع کر دوں گا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو بتاؤ۔ تو اس عورت نے کہا امیر المومنین اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تمہارا شوہر، اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی کو ڈھیر سارا مال دینا چاہے، قنطارن خزانوں کے خزانہ دینا چاہے، اگر وہ بہت زیادہ مال خزانوں کے خزانے بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم اس میں سے کچھ بھی نہیں چھین سکتے۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے تم چٹکی بھر بھی نہیں لے سکتے۔ علماء بیٹھے پوچھو شیئا نکرہ استعمال کیا، تھوڑا سا بھی لینے کا حق نہیں رکھتے۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر نے قرآن کی آیت سنی تو صحابہ سے پوچھنے لگے جو بیٹھے تھے مسجد میں، کیا یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت قرآن میں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں امیر المومنین قرآن میں ہے۔ حضرت عمر فاروق دوبارہ منبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور دوبارہ کھڑے ہو کر فرمایا اصابت امرات واخطا رجل، ایک عورت نے صحیح بات کہی اور ایک مرد سے خطا ہو گئی، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی۔ غور کرو، حضرت عمر فاروق سے اجتہادی غلطی ہو رہی ہے اور اس غلطی کا وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں اور ان جملوں میں کر رہے ہیں اصابت امرات، ایک عورت نے صحیح بات کہی ہے، واخطا رجل، اور مرد سے خطا ہو گئی ہے، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں اجتہاد تھا عمر فاروق کا، ان کو ایک نیکی ملے گی، پھر بھی اجتہاد کی، لیکن وہ مصر نہیں تھے، اس عورت کو بھگایا نہیں، چل معمولی سی عورت تو آئی ہم کو ٹوکنے کے لیے، تو بتائے گی قرآن کیا ہے؟ میں نے جو کہا وہ پتھر کی لکیر، یہ نہیں کہا، بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا اسی کو تو سلفیت کہتے ہیں، یہی تو اہل حدیثیت ہے کہ اگر کوئی اجتہاد میں ہم غلطی کر جائیں اور صحیح بات جب ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس صحیح چیز کو مان لیں۔ میرے بھائیوں عمر فاروق نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تو کیا عمر فاروق کی عزت میں کچھ کمی آ گئی؟ کیا اپنی غلطی کو تسلیم کر
لینے سے کسی کا مقام گھٹ جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ مقام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم سے کہا آپ کون ہوتے ہیں حلال چیز کو حرام کرنے والے، بیویوں کی خوشی کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں، تو نبی اکرم بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ نہیں، میں نے بیویوں کی مرضی کے مطابق ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اور ایک حلال چیز کو حرام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ اصابت امرأۃ واخطا رجل، ایک عورت نے صحیح بات کہی ہے اور ایک مرد سے مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اور پھر قانون نافذ کر دیا کہ اب جو شخص بھی اپنی بیوی کو جتنا زیادہ مہر دینا چاہے دے سکتا ہے، اب میں کسی سے کوئی مہر کی زائد رقم نہیں چھینوں گا اور اس کو بیت المال میں جمع نہیں کروں گا۔